اور چوروں اور لٹیروں کو تم نے لگام ڈالی کہ نہیں؟ تمہاری حکومت میں، تمہاری بادشاہی میں، تمہارے ملک میں کمزور کو حق ملا کہ نہیں؟ تمہارا نظام کون سا تھا؟ تمہارا سسٹم کون سا تھا کہ تم نے اپنے عوام کا خیال کیسے رکھا؟ اپنی رعیت کا خیال کیسے رکھا؟ تم نے ان پر ظلم و ستم تو نہیں کیا؟ تم نے ان کے حقوق پامال تو نہیں کیے؟ تم نے لٹیروں، ظالموں، جابروں کو لگام ڈالی کہ نہیں؟ مظلوم کو ظالم سے تم نے چھڑوایا کہ نہیں؟ بیت المال جو قومی خزانہ ہے وہ اپنے عیاشیوں میں اڑایا یا عوام پر خرچ کیا؟ حکمران ہوگا تو اس سے یہ سوالات ہوں گے قیامت والے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق، اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ تو حکمران ہوگا تو اس کے عوام کے متعلق اس سے سوالات ہوں گے، اور باپ ہوگا تو اولاد کے متعلق اس سے سوال ہوں گے، استاد ہوگا تو شاگردوں کے متعلق اس سے سوالات ہوں گے، اسی طرح سردار ہوگا، آفیسر ہوگا تو اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوالات ہوں گے کہ تم نے ان کے حقوق کا خیال رکھا کہ نہیں؟ تم نے اپنے ان ماتحتوں کا خیال کیسے رکھا؟ باپ ہوگا تو اولاد کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے اپنے اولاد کی تربیت کیسی کی؟ اچھی تربیت کی کہ نہیں؟ تعلیم کون سی دی؟ دینی تعلیم دی کہ نہیں؟ دنیاوی تعلیم دی کہ نہیں؟ کہ تم نے ان کو کلمہ سکھایا، تم نے نماز سکھائی، تم نے قرآن پڑھایا، تم نے ان کی اچھی تربیت کی کہ نہیں؟ باپ ہوگا تو اولاد کے متعلق ان سے سوالات ہوں گے، اور حکمران ہوں گے تو حکمرانوں سے رعیت کے متعلق سوالات ہوں گے۔ اور اسی طرح استاد ہوگا تو شاگردوں کے متعلق اس سے سوالات ہوں گے، بیوی ہوگی تو گھر کے ذمہ داریوں کے متعلق ان سے سوالات ہوں گے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سو قسم ہے آپ کے رب کی، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے، ان سب سے پوچھا جائے گا، ان سب سے سوالات کیے جائیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب سے سوالات ہوں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ عزیزان من، والدین کی خدمت میں ایک مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اپنے اولاد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ دینی تعلیم بھی دو، دنیاوی تعلیم بھی دو، لیکن ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی کرو، اور اچھی تربیت نہایت لازمی اور ضروری ہے۔ بغیر اچھی تربیت کے تعلیم بے فائدہ اور بیکار ہے۔ اور ایک بات، یہ جو تربیت ہے یہ استاد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ قاری صاحبان کی ضرورت نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جو تربیت ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے، استادوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ استاد کی ذمہ داری کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ استاد کی ذمہ داری تعلیم دینا ہے، نہ کہ تربیت کرنا ہے۔ تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ تعلیم اور تربیت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے، الگ الگ چیزیں ہیں۔ تعلیم الگ ہے، تربیت الگ ہے۔ ہاں، تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی ہو تو وہ کامیابی ہے، تعلیم ہو تربیت نہ ہو تو وہ علم بھی بیکار ہے۔
وہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ اچھا تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی جو پروسیس سے بچہ گزر رہا ہے، 24 گھنٹے بچہ جو اپنے گھر میں گزار رہا ہے، وہ اس ماحول میں سیکھ رہا اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ابو کیا کر رہا ہوتا ہے، کہ میرا ابو جھوٹ بول رہا ہے، ابو نشہ کر رہا ہے، ابو سگریٹ پی رہا ہے، ابو چرس پی رہا ہے، ابو نسوار کھا رہا ہے، میرا ابو جھوٹ بول رہا ہے، ابو بڑوں سے بے ادبی سے پیش آتا ہے، گفتگو کیسے کرتا ہے، مہذب گفتگو کرتا ہے کہ غیر مہذب گفتگو کرتا ہے، مسجد میں شور و غل کرتا ہے، اپنے ملازموں پر غصہ کرتا ہے، ان کو ڈانٹتا ہے، اور یہ آپ کا بچہ یہ سب کچھ دیکھ رہا اور سیکھ رہا ہے۔ آپ اس کی یہ تربیت کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا علم تک نہیں۔ تو یہ تربیت گھر میں ہوتی ہے۔ تربیت کہاں ہوتی ہے؟ گھر میں ہوتی ہے، گھر کے ماحول میں ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے کے جو پروسیس سے بچہ گزر رہا ہے گھر میں، اسی دوران بچے کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو مؤدبانہ گزارش کروں گا والدین سے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں نے خود دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں حاصل کی ہیں الحمدللہ۔ تو دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اچھی کریں۔ تربیت کیسے کریں؟ کہ جب بچہ تھوڑا بولنا سیکھ جائے تو آپ اس کو کلمہ سکھلائیں، تھوڑا سا سمجھ شعور آ جائے تو بچے کو سمجھائیں، حلال سمجھائیں، حرام سمجھائیں۔ اب بچے کو سمجھائیں کہ بابا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، بیٹا یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، بیٹا یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز کا حکم کریں۔ یہ میں نہیں کہتا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم کرو، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور نماز نہ پڑھنے پر مارو، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ جب 10